اب امام حسین جا رہے ہیں، امام حسین اب مقتل میں جا رہے ہیں، اب بیبیاں تنہا ہو رہی ہیں، اب بیبیوں کے پاس کوئی نہیں ہے۔ جناب سکینہ نے ایک عجب بات کہی، کہا جب امام حسین جا رہے تھے نا، جناب سکینہ نے کہا کہ بابا میرے سر پر ایک دفعہ ایسے ہاتھ رکھ دیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تاریخ انسانی کا واحد باپ ہوگا حسین جس نے زندگی میں بیٹی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا۔ شاید اس لیے رکھا کہ جانتے تھے کہ پھر تو یہ ہاتھ سر پر نہیں ہوں گے، پھر یہ ہاتھ رخسار پر ہوں گے۔ حسین میدان پہنچے، حسین مظلوم تھے، حسین مجبور نہیں تھے، تلوار نیام سے نکالی، کہا ارے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 روز کا بھوکا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 روز کا پیاسا ہے۔ ارے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، ارے تم نے میرا علی اکبر مار دیا، ارے تم نے میرا علی اصغر شہید کر دیا۔ حسین لڑ رہے تھے، ایسے لڑ رہے تھے کہ فوج اشقیہ، فوج یزید، الحفیظ، الامان پکار رہی تھی، حسین تنہا، فوج ہزاروں، لیکن کسی کی جرأت نہیں تھی حسین کے قریب آنے کی۔ بس میں قصہ مختصر کروں، یہاں تک کہ حجت تمام ہوئی۔ جس طرح میں نے کہا حسین کو مجبور نہ سمجھے کوئی، اس لیے حسین نے حجت تمام کی کہ دیکھو حسین نے تنہا سارے لشکر کا مقابلہ کیا ہے، یہاں تک کہ حجت تمام ہوئی، یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا جب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ یہ کرنا تھا کہ جو پلٹی ہوئی فوجیں تھیں وہ پھر سے واپس آئیں، فوجوں نے پھر سے حملہ کر دیا۔ کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے اس کا استعمال کیا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے اس کا استعمال کیا، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے زمین کربلا سے پتھر اٹھایا اور دے مارا۔ حسین زخمی ہوتے چلے گئے، ہرملا نے ایک تیر اس انداز سے مارا کہ وہ آپ کے سینے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ امام نے وہ تیر پشت سے نکالا۔ دل کہتا ہے میرا کہ عصر کے وقت جب یہ سب ہو رہا ہوگا تو حسین نے اپنی ماں فاطمہ الزہرا کو ضرور یاد کیا ہوگا۔ عصر کا وقت ہے، شبیر کی آتی ہے صدا، چور زخموں سے بدن ہو گیا اماں میرا، اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں، ارے دھوپ ہے اپنی ابا آن کے ڈالو اماں، گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں۔ اب فوج میں تذبذب ہے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں ہے، حسین شہید ہو گئے یا نہیں ہو گئے، تذبذب ہے۔ اللہ اکبر، ایک ظالم نے، ایک بدبخت نے کہا کہ اچھا یہ معلوم کرنا، کیونکہ ہمت نہیں ہو رہی ابھی، یہ معلوم کرنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ ان ظالموں کی شقی القلبی تو دیکھیے، کہا میں بتاتا ہوں، پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا نہیں۔ شمر نے کہا ایک کام کرو، گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو، خیموں میں بیویاں ہیں، گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو، حسین زندہ ہوں گے تو حرکت کریں گے۔ جیسے ہی گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف موڑا گیا، حسین نے حرکت کی۔ حسین نے کہا اے فوج بے حیا، حسین زندہ ہے، خیموں کی طرف نہ جاؤ۔ اس عالم میں امام نے نماز کی ادائیگی کی، شمر آگے بڑھا، جملے بڑے سخت ہیں، سینے پر بیٹھ گیا، داڑھی کو پکڑ لیا۔ حسین نے دستوں پاس سمیٹ لیے تھے، سانسیں رک گئی تھی، مگر آپ اپنی نیم کھلی آنکھوں سے بھی اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں تیر ستم چلا، میدان کربلا میں آواز بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ جناب زینب دیکھ رہی تھی، آج بھی کربلا میں، یہاں امام حسین کا روضہ ہے، ساتھ ایک مقام ہے، اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ مقام کا نام ہے تلہ زینبیہ۔ تلہ زینبیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس مقام پر کیا ہوا تھا؟ ایک ٹیلہ تھا کہ جہاں پہ جناب زینب کھڑے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ یہاں تک کہ شہادت حسین کے بعد اب جب یہ سواری واپس آئی ہے نا، تو جناب سکینہ نے بس ایک ہی سوال پوچھا۔ آپ کو یاد ہے نا کس طرح رخصت کیا تھا؟ اب جب واپس آئے تو ایک سوال پوچھا، ذوالجلال سے اتنا بتا دے کہ کیا میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا ہی شہید کر دیا تھا؟ حسین امیر بھی ہیں بھائی، اگر نوجوانان جنت کا سردار امیر نہیں ہے تو اور کون ہے؟ لیکن حسین اس اعتبار سے غریب بھی ہیں،
بس میں مقتل کو یہاں میں بس ان اشعار کے ساتھ ختم کروں آج کی حد تک اس داستان کو. غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا. میر تکلم صاحب کے اشعار. غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا. اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا. سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا. لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا. تھا غل شور تھا غل چراغ امامت ابھی بجانا ہے. ارے زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. گھوڑے پر آئے تھے نا جنگ کرنے کے لیے, تو جب یہ شور مچا تو پھر کیا ہوا؟ عجب ماجرا ہوا. یہ سن کے یہ آواز سن کے, یہ سن کے سنگ پتھر, یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا. کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا. اور ایک کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا. غریب زہرا کا گھوڑے پر زی پر سنبھلنا مشکل تھا. علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا. ارے حسین گرتے نہیں تھے, گرایا جاتا تھا. اب حسین کو تیر لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا. پھر سر پہ گرز لگا, پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا. پھر برچھی لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا. تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا. علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے. حسن کو یاد کیا منہ سے خون اگلتے ہوئے. اب حسین گھوڑے سے زین سے زمین پر آ رہے ہیں. زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے. زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے. جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے. نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے. قرار کس طرح اب شے کو ایک پل آئے. رکابیں پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئیں. تمام پسلیاں بنتے علی کی ٹوٹ گئیں. رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا. اب میں دوبارہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ یہ واقعے کی صورت میں سن چکے ہیں. رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر. بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر. کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم. ارے تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم. پڑا تھا دشت میں بے جاں بطول کا بیٹا. حسین زندہ ہے کیا شمر سے کسی نے کہا. ابھی آپ نے واقعہ سنا ہے نا. پڑا تھا دشت میں بے جاں بطول کا بیٹا. حسین زندہ ہے کیا شمر سے کسی نے کہا. قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہنس کے صدا. وہ دیکھو اللہ اکبر, وہ دیکھو مقتل میں آئی, وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانیہ زہرا. یہ سنتے ہی شہید دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے. بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے. یہ کہہ کے آگے بڑھا ہاتھ میں لیے خنجر. ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریا پر, ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر. عجیب بے ادبی شمر نے یہ کی آ کر, ذرا سی بھی نہ مروت دکھائی ظالم نے. ارے کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے. بس میں ختم کر رہا ہوں. عجب طرح سے ستمگر یہ کر رہا تھا ستم. کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے باہم, پکڑ کے ریش مبارک کبھی ہنسا ازلم. ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم. کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر, لئی نے رکھ دیا زانو ہمارے سینے پر. حسین شہید ہو گئے. داستان کربلا جاری ہے. حسین شہید ہو گئے, کربلا ختم ہو گئی نہیں.
ایک اور کربلا شروع ہو گئی کہ جو گھرانہ اہل بیت کے ہی الفاظ میں کئی اعتبار سے اس کربلا سے زیادہ سخت تھی. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مدینے سے چلے تھے, پھر مکے پہنچے تھے, پھر کوفے جانا تھا, پھر کربلا آئے تھے, پھر خیمے لگے تھے, پھر شب عاشورہ آئی, پھر روز عاشورہ آئی, پھر اصحاب کی شہادتیں ہوئی, پھر خانوادے کے لوگوں کی شہادت ہوئی, پھر حسین کی شہادت ہوئی. اب آج کی حد تک اس گفتگو کو یہاں روکتے ہیں تو کل اس داستان کو مکمل کریں گے کہ اب حسین شہید ہو گئے, اب کیا ہوا, کل عرض کریں گے.